اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غزوہ تبوک سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو کافی کثیر تعداد میں منافقین تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور طرح طرح کے عذر اور ایکسکیوزز جو ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے کہ وہ کیوں نہیں غزوہ میں شامل ہوئے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بھی ان کی معذرتیں ہوتی تھیں وہ قبول فرما لیتے تھے۔ لیکن 3 صحابی تھے اور ان کا قصہ خاص طور پہ جو ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے نا انسان پہ کبھی سستی ہوتی ہے، بہانے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کا کبھی نہ کبھی نفس جو ہوتا ہے غالب آ جاتا ہے، وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ لیکن بعد میں جیسے ان میں ایک جو تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پیچھے رک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یا تو منافقین تھے یا واقعی وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی سچ مچ میں وجہ تھی کہ وہ نہ جا سکیں، یا جو معذور تھے یا ضعیف تھے۔ تو ان کے ضمیر نے بڑی ملامت کی کہ جو انہوں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ کسی قسم کا بہانہ نہیں بنائیں گے، اور جا کے جو حقیقت ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں گئے تھے، انہوں نے جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قصور جو ہے وہ بیان کر لیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات آشکارا ہوتی ہے تو آپ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور سمجھیے کہ ایک کمیونٹی کا پورا بائیکاٹ ان 3 لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آئے گا تو کوئی ان سے جو ہے کوئی معاملہ نہیں رکھے گا۔ اور پھر ان کی ایک توبہ کا سفر شروع ہوتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسی وقت ہی سے شروع ہو گیا تھا کہ جب یہ اپنے ذات میں سچے تھے اور آ کے انہوں نے اپنا اعتراف کیا تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور یہ صحابی جو تھے یہ روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے تھے کہ ہم سے جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ بھول ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کا معاملہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ بخشی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آپ سورۃ توبہ میں جا کے دیکھیں تو ان 3 لوگوں کا معاملہ جو کہ پیچھے رہ گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ اصل میں کسے کہتے ہیں، کہ یہاں تک کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی باوجود اس کے کہ زمین وسیع ہے۔ اور وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کو لگا کہ وہ اپنی ذات کے ایک قید میں بھی جو ہے جکڑ گئے تھے۔ وضاقت علیہم انفسہم یعنی ان کی اپنی جانیں ہی ان کے اوپر جو ہیں وہ بھاری ہو گئی تھیں۔ اور وظنوا، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف جانے کے، کہ لا ملجأ من اللہ الا الیہ بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے پاس وہ پناہ گاہ ہے۔ اور آپ اس دوران جب یہ اپنی اس توبہ کے فیز میں تھے تو ان کو آفر بھی آئی دشمنوں سے کہ آپ جو ہیں ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کی قدر کریں گے، تو وہ خط انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے کوئی رحمت، کوئی محبت، کوئی جو مہربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ہے کوئی رستہ نہیں ہے پلٹنے کا۔ اور جسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی دھن سوار ہو جائے پھر اسے کوئی دنیا کی جو آسائش جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، دنیا کی کوئی لذت جو ہے اسے نہیں بھاتی، اور یہ توبہ کا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ثم تاب علیہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے التواب. التواب ہے کہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار قبول کرنے والا. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے تابہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف مڑ جانا، کسی کی طرف متوجہ ہو جانا. تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اس محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے کا کیا حال ہے، وہ اپنے بندے کی اخلاص سے واقف ہے. تو اپنے بندے کی سچی پشیمانی سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر سکے. تو ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر سکیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تواب ہیں، بار بار توبہ قبول کرنے والے، اور الرحیم ہیں، بے انتہا مسلسل رحم کرنے والے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے انتہائی خوبصورت نام التواب، جو اس کی محبت کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ کھلا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے، جو ایسی سورہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تذکرہ کرتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی نہیں شروع ہوتی، لیکن اس سورہ کا نام دیکھیے سورہ توبہ ہے. اور پھر ان 3 اشخاص کی توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کو جو ہے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی. اور ان کی توبہ کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس سے ہمیں جاننا چاہیے کہ صحیح توبہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھنگال ڈالے، اپنے آپ کو اس طرح سے کھنگال ڈالے، اپنی روح میں اس طرح سے جھانک کر دیکھے، اور اس کو یقین ہو کہ میرا کوئی گزارا نہیں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری قبولیت نہیں ہے تو پھر میرے لیے یہ تمام دنیا جو ہے یہ بے معنی ہے، کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جو شفقت ملے گی وہ اپنی ماں سے ملے گی، اور اس کا دل اتنا معصوم ہوتا ہے کہ وہ ماں کی ناراضگی میں بھی جو ہے کسی کی طرف نہیں مڑتا، اور وہ اپنی ماں کی طرف ہی جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام ماؤں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات ہے، جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا رب کون ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر اس کو کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی کہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مڑے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ توبہ کرے. اور یہ تمام دنیا جو ہے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتی، اس کی اپنی ذات ہی اس کے اوپر جو ہے ایک قید بن جاتی ہے. جیسے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مجھے اپنی آپ سے ہی رہائی چاہیے، کہ میرے اپنے گناہ جو ہیں ان سے میرا اپنا خود دم گھٹتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا غم جو ہے وہ میرے سینے پر اس طرح سے بوجھ ہے کہ مجھے ایک قدم اس سے آگے جو ہے وہ بڑھا نہیں جاتا، کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. تو یہ توبہ کا رستہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف واپس جانے کا رستہ، اور وہ اپنے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں وہ بہت محبت کرتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ جو ہے جو توابین ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو بار بار مڑتے ہیں اپنے رب کی طرف انتہائی اخلاص کے ساتھ، اور جو متطہرین ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہی دعا جو ہے ہمیں سکھائی گئی وضو کرنے کے بعد کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ مجھے آپ ان میں شامل فرمائیے کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ کر آپ کی طرف آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک اسپریچولی بھی انسان اپنے آپ کو جو ہے پاکیزہ کرے، اور ایک ظاہری طہارت کے لیے وضو بھی ہے. تو یہ وضو کے بعد جو ہے وہ خوبصورت دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں جو متقین ہیں، جو محسنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت بے انتہا کرتا ہے جو توابین ہیں. اور توابین کون ہوتے ہیں؟ کہ جو مڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی ایک پر خلوص کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا رستہ جو ہے وہ بدل سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بے انتہا محبت ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عباد سے کس قدر محبت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہر گنہگار کے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے۔ یہی توبہ جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے ابلیس سے ممتاز کرتی ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی روش اختیار کی، ان کو اپنی غلطی کا احساس تھا اور انہوں نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یا رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر آپ جو ہیں ہم پر رحم نہیں کریں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم تو سچ مچ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا خسارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے بندے کو احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ دنیا، اپنی ذات، ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔